نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پرندے پالنا اور ان کو قید کرنا شرعاً جائز ہے یا پرندوں پر ظلم ہے؟ قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ پرندوں کو پالنا جائز ہے، اور قرآن و حدیث کی نص سے ہی یہ جواز ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جو ایک مشہور بات ہے، اور قرآن نے ہی اس کو مشہور کیا ہے، کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے اور پرندوں کو اپنی زیر نگرانی رکھتے تھے۔ جس طرح کہ ہدہد کا واقعہ ہے کہ ہدہد کو ایک دن گم پایا، فرمایا کہ اگر وہ واضح دلیل لے آئی، قابل معذرت عذر لے آئی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا۔ تو قرآن کی اس آیت اور ان نص سے بھی واضح ہوتی ہے بات کہ یہ انبیاء کرام نے بھی اس کو پالا ہے، پرندوں کو، اور اس کو قید کیا ہے۔ اگر یہ ظلم ہوتا تو وقت کا نبی ایسا کام نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ ایسی ڈیوٹی نہ لگاتے۔ اب آئیے احادیث کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی عمیر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھے۔ نبی علیہ السلام بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں بلبل کے 2 پرندے یا 2 بچے لے کر بیٹھے تھے، تو اچانک کچھ دنوں کے بعد وہ اڑ گئے، یا روایت میں آتا ہے کہ وہ مر گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر، نغیر بلبل پرندے کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمیر تیرے ساتھ تیری بلبل نے کیا کیا؟ تو اگر یہ ظلم ہوتا تو آپ علیہ السلام فوراً کہہ دیتے کہ عمیر اسے چھوڑ دو، اسے قید نہ کرو، اسے نہ پکڑو۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے بھی صحابہ کرام پرندے پالتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، آپ بلکہ خوش ہوئے۔ تو اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کبوتر تھا، اور کبوتر بھی پرندہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا دانہ وغیرہ بازار سے لے کر آتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حضرت وقت کے بہت بڑے محدث ہیں مفتی اعظم عبدالستار محمد حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت علامہ عراقی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ درج کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک سفید رنگ کا مرغا تھا۔ مرغا بھی پرندہ ہے، تو آپ علیہ السلام جب اس کی بانگ سنتے تھے تو آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مرغے کو گالی مت دیا کرو۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پرندوں کو پالا جا سکتا ہے، لیکن اس کی 2 شرطیں ملوز خاطر ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پرندوں کو ضرور پالیں، ان کے کھانے کا، ان کی خوراک کا اور ان کے پانی کا بندوبست بھی لازمی کریں۔ اگر بندوبست نہیں کر سکتے، سستی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر پرندوں کو قید نہ کریں، یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا۔ اور بلی والی وہ روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا تھا، تو اسی کے زمرے میں یہ بات آئے گی کہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح دوسری شرط جو ہے یہ ہے کہ پرندوں کو ضرور پالیں، سنت سمجھ کے پالیں اور ان کی خدمت کے لیے پالیں، لیکن کسی کھیل یا کسی جوا کے لیے یا کسی شرط کے لیے نہ پالیں۔ جس طرح کہ لوگ مرغے وغیرہ پالتے ہیں اور مرغوں کو لڑواتے ہیں، تیتر وغیرہ پالتے ہیں ان کو لڑواتے ہیں، تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جوئے کے لیے پالے ہیں تو شرعاً حرام ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔